السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ عورت کے لیے خوشبو لگانا کیسا ہے؟ تو عورت کے لیے خوشبو لگانے کے بارے میں شریعت نے بہت ہی بہترین موقف بیان فرمایا ہے کہ عورت کے لیے خوشبو لگانا جائز ہے اس وقت جب وہ عورت اپنے خاوند کے لیے خوشبو لگا رہی ہو، اور اس کے لیے یہ بہتر اور اچھا اور مستحب عمل ہے، اور اس کے لیے شرط یہ بھی ہے کہ وہ جو کام کر رہی ہے یا خوشبو لگا رہی ہے وہ باہر کسی غیر محرم یا غیر مرد تک اس کی نہ نظر پڑے اور نہ ہی اس کے لیے لگائے۔ اگر اس کے لیے لگائے گی تو یہ حرام کے زمرے میں آتا ہے، اور ایسی خوشبو لگانی چاہیے جس کا حدیث مبارکہ کے اندر بڑا واضح اور بہت اچھے طریقے سے اس کو بیان فرمایا گیا ہے، جس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک ذات ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد خوشبو وہ لگائے جس کا کوئی ذائقہ یا کوئی اس کی رنگ جو ہے وہ ظاہر نہ ہو۔ مرد ایسی خوشبو لگائے جس کا رنگ ظاہر نہ ہو، اور عورت ایسی خوشبو لگائے جس کی خوشبو ظاہر نہ ہو لیکن اس کا رنگ ظاہر ہو۔ تو مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس صورت پر عمل کریں۔ جو عورتیں اس کے علاوہ باہر بازار کے اندر جاتی ہیں اور اس کے لیے خوشبو لگاتی ہیں، اس کے بارے میں بڑی سخت وعید بیان فرمائی گئی ہے، اور میرے آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں بہت ہی سخت بیان فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، میرے آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی ہے کہ عورت جب خوشبو لگا کر کسی مجلس سے گزرتی ہے، عورت جب خوشبو لگا کر کسی مجلس سے گزرتی ہے تو وہ ایسی ہے جیسے کہ وہ زانیہ عورت جا رہی ہو، معاذ اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو بیان فرمایا ہے، یہ اس وجہ سے بیان فرمایا ہے کہ عورتیں باہر جانے کے لیے جو خوشبو لگاتی ہیں تو یہ زنا کے برابر ہوتا ہے، تو ان عورتوں کو چاہیے کہ وہ ایسی خوشبو ہرگز نہ لگائیں۔ جو خوشبو لگائی جاتی ہے وہ صرف اور صرف اس وقت لگائیں جب ان کا خاوند گھر کے اندر موجود ہو یا انہوں نے گھر میں ہی رہنا ہے، تو اس وقت خوشبو لگانا یہ صحیح اور مستحب عمل ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور مجھے ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔